کریں گے کہ آپ واقعی میاں صاحب پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی غصے میں ہیں, اور کیا اگر پیرلل مختلف 2-3 انکوائریز چلتی رہیں تو کریڈیبلٹی کس کی زیادہ ہوگی, کون سی والی رپورٹ کو کس کے اوپر ترجیح دی جائے گی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے تجویز دی ہے اس کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہوں گے. ہسٹری ہیز اے فنی وے آف ریپیٹنگ اٹ سیلف. آج اقبال حمید الرحمان جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے, جو صاحبزادے ہیں جسٹس حمید الرحمان کے. ٹائم ڈز ہیو اے فنی وے آف ریپیٹنگ اٹ سیلف, بٹ وی گونا ٹیک اے ویری شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, واپس آ کے حافظ صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر ایوریبڈی. حافظ حسین احمد صاحب کی جانب چلتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کہ آج حل کیا ہے؟ ایم کیو ایم ہے تو وہ اپنے 17 کوشچن کا ریفرینڈم سامنے لے آئی ہے. میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی انکوائری نہ بنائی گئی تو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یہ قوم ذلت کی موت مرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہارون رشید صاحب کہتے ہیں پیرلل انکوائریز کیوں نہیں ساری ساتھ چل سکتی, فوج جو ہے وہ کرے اپنی انکوائری, جوڈیشل کمیشن بھی بنا دی جائے. آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر 2-3 معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کنفیوژن روزانہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صحیح صورتحال کا ادراک نہ پارلیمنٹ کے ممبران کو ہے, اور ابتدا میں تو وزیر اعظم صاحب بھی بے خبر تھے جنہوں نے فتح مبین قرار دیا اس کو, اور صدر صاحب کا تو عابدی صاحب بتائیں گے, وہ قریب تر ہیں ان سے. لیکن ایک جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ذمہ داری کو کون قبول کرے گا. ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ جتنی بھی مسائل ہوئے ہیں, سکوت ڈاکہ ہو, دوسرے معاملات ہوں, حمود الرحمان کمیشن ہے, آج ہم 30 سال پرانی جو ہے وہ معاملات کو لے رہے ہیں, لیکن ذمہ داری کو قبول کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افراد, اشخاص چاہے جتنے بھی بڑے ہوں, وہ ملک کے سالمیت اور اداروں سے بڑے تر نہیں ہیں. ہمارے ہاں ایک جو المیہ یہ ہے کہ این آر او ہوا, اس میں 2 آرمی چیف, ایک جانے والا اور ایک آنے والا, دونوں بیٹھے اور دونوں دستخط کر کے ایک راستے کو ہموار کی ہے, اور میرے خیال میں وہی چل رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 افراد کو ایکسٹینشن دی گئی ہے, ایک کیانی صاحب ہے اور دوسرے جناب پاشا صاحب ہیں. ایکسٹینشن کیا ہے, کیوں دی گئی ہے, ایکسٹینشن کی مدت کیا تھی؟ 3 سال تھے, پورا 10 اوور تھا. لیکن کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج جس بند گلی میں ہم کھڑے ہیں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا, استعفیٰ کوئی نہیں دیتا, لیکن کیا جنہوں نے ایکسٹینشن دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ ہمیں چھوڑ آگے چلایا جائے؟ جنہوں نے ایکسٹینشن لی تھی کیا اس این آر او کے معاہدے کے حوالے سے لی تھی؟ اور اگر آپ اس لیے لی تھی یا دی گئی تھی کہ ہمارے ملک کے دفاع کے حوالے سے ہم کسی بند گلی میں نہ پہنچیں, اس بند گلی میں پہنچنے کے بعد کیا یہ تقاضا انصاف نہیں ہے کہ لینے والے از خود چھوڑیں اور دینے والی بھی چھوڑیں؟ کیونکہ میں ایک بات بتاؤں گا کہ دنیا میں ایک دستور ہے, ہارون رشید صاحب تشریف فرمائے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی انکوائری ہوتی ہے کسی بھی محکمے کے حوالے سے, جو ذمہ دار ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں رکھے گا تو کبھی بھی انکوائری صحیح نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انکوائری ہے ایئر فورس کی, اگر انکوائری ہے آپ کی آرمی کی, لیکن اس کا اعلان جو کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, جب 17-18 کروڑ عوام سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے, اور ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے منتخب وزیر اعظم بیان کر رہے ہیں کہ انکوائری ہم کرا رہے ہیں اور جنرل جاوید اقبال صاحب انکوائری کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انکوائری جس کو وہاں اناؤنس کیا گیا یہ صرف محکماتی انکوائری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یقیناً مسٹیک ہوئی ہے اور آج بھی ہم بند گلی میں کھڑے ہیں. دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو بریفنگ ابھی تک نہیں ملی ہے آخری اطلاعات آنے تک, اور یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں وہ حساس ایجنسیوں کے پاس ہیں, لیکن خبریں چھپ رہی ہیں کہ اس کی بیٹی نے یہ کہا, اس کی بیوی نے یہ کہا, یمنی بیوی نے یہ کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو چیز اب تک پارلیمنٹ کے ارکان کو معلوم نہیں ہے اور ایجنسیوں کے تحویل میں جو لوگ افراد موجود ہیں وہ باہر کس طرح جا رہے ہیں, اس کا تعین ہوگا. یعنی ہر آنے والا دن, ہر آنے والا لمحہ ہمارے لیے ایک نئی انکوائری کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں اگر انفرادی طور پر ہی صحیح, اجتماعی طور پر صحیح, لیکن اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے دفاعی حوالے سے یہ بالکل ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ جناب یہاں سے حملے کا خطرہ نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں ڈاما ڈولا میں جو کچھ ہوا, اس کے بعد روزانہ ہمارے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں,
ڈرون حملوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم آج رو رہے ہیں کہ ہماری سلامتی پہ پہلا حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ صورتحال شروع ہے سلامتی پہ حملہ صرف یہ نہیں کہ کاکول کے قریب حملہ ہوا ہے. سلامتی تو وہ ہے کہ اگر کسی بھی خطے پہ اگر ایک انچ بھی کوئی داخل ہوتا ہے, چاہے وہ ڈرون ہو چاہے دوسرے, وہ ہماری سلامتی کے لیے ایک چیلنج ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سب کو بیٹھنا چاہیے, آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کو یقیناً اعتماد میں لیا جائے, بریفنگ دی جائے, اور جرأت کر کے اس ناکامی کا اعتراف کر کے وہ لوگ استعفیٰ دے دیں. ایک تو نئی مثال قائم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ملک سے زیادہ کوئی شخصیت نہیں ہے. بالکل بہتر فرمایا آپ نے. اس سے پہلے میں آپ سے بعد میں آ کے یہ بھی پوچھوں کہ افغانستان میں چمن جو ہے محض 4 گھنٹے دور ہے آپ کے کوئٹہ سے. کوئٹہ شورا کی بھی اب بات آ گئی ہے حافظ صاحب, مگر اس سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گی. فیصل صاحب مجھے فرما دیجیے گا کہ اس پورے پروسیس میں فوج کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ کی قیادت, کیا یہ تاثر کیوں ہمیں مل رہا ہے؟ جیسے ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا ایکسٹینشنز دی تو آپ نے, مورلی جو چیز جو ایک وقت کا تقاضا ہے کہ یا تو خود ریزائن کر دیا جائے, بیکاز ایکسٹینشن تو آپ کو معنی ہی نہیں رکھتی. ہٹلر سے دوران جنگ جب جنگ ہو رہی تھی تو اس سے کہا کہ پولینڈ کے بارڈر پہ جو جنرل آپ نے لگایا اس کو چینج کر دو. تو اس نے کہا کہ نہیں, دوران جنگ میں اسٹریٹجک پوزیشن کو چینج نہیں کر سکتا کیونکہ جو نیا لاؤں گا وہ دوسری سچویشن ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک بات آپ نے ایک سیکنڈ پھر آپ مجھے موقع دیجیے نا, مثالیں اٹھا کے جو دے رہے ہیں, میکرسٹل کو کس نے ریموو کیا ہے, دوران جنگ کیا ہے, with everything at stake America did this. میں بتاتا ہوں نا وجہ کیا ہے. آپ ڈرون حملوں کی بات کرتی ہیں, اگر آپ کے پاس دفاع کی نہیں کی تھی نا, میں چار چیزیں بتا دوں, تو ناکام ہو گیا. صرف 4 چیزیں بتاؤں گا, زیادہ نہیں. جون 18 2004 نیک محمد وزیر مارا گیا دانا ساؤتھ کے اندر. مئی 14 2005 حتیم الیمنی مارا گیا 18 افراد کے ہمراہ. نومبر 30 2005 ابو حمزہ رابیہ مارا گیا 4 افراد کے ہمراہ. جنوری فوج نے مارے مانے گئے نہیں, میری بہن یہ ڈرون اٹیک میں مارے گئے. سنیں میری بات. جنوری 13 2006 ایمن الزوائری کے اوپر حملہ ہوا تھا اور یہ روانہ ہو گیا, بھاگ گیا. میری گفتگو سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کی بات, حافظ صاحب کی بات, سب کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب ماننے کو تیار ہیں, لیکن ایک امریکی باہر نہیں جائیں گے. یہ عربی جتنے آئے نا, جو چیچن سے آئے, ازبک سے آئے, تاجک سے آئے, پوری دنیا سے آئے, انہیں کے پیچھے ہوئے نا ڈرون اٹیک. میرے پہ تو نہیں ہوا, آپ پہ تو نہیں ہوئے, کوئی دنیا ٹی وی پہ ہوا آج تک نہیں ہوا نا, اس لیے کہ یہاں ہے ہی نہیں کوئی. جس دن آئے گا یہاں پر بھی ہو جائے گا. تو ہم کوشش ہی کریں کہ اس فساد کی جڑوں کو ان کے ملکوں میں بھیج دیں جو یہاں جہاد کر رہے ہیں امریکہ سے اپنے ملکوں میں کر لیں. پوائنٹ کیا ہے میرا سوال؟ میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے, جہاں میرا پوائنٹ اتنا ہے, جس پیڑ پہ آم لگے گا پتھر آئیں گے ہی آئیں گے. پوری دنیا پہ کیے ہوئے حملے یہاں پہ ہمارے مملکت خدا پاکستان میں بیٹھ کے قبول کر رہے ہیں, تو آپ 48 ملکوں کو کس طرح روک پائیں گی میری بہن؟ ان کو پالا کس نے تھا فیصل صاحب؟ یہ ایک تاریخ کا سوال ہے, یہ تاریخ دان دیں گے. میں ویسے کہہ رہی جرت کیجیے نا, تاریخ کا سوال نہیں, جرت کیجیے, پالا کس نے تھا؟ بہرحال یہ تو مجھے نہیں پتا کس نے پالا. آپ کو نہیں پتا؟ اتنا پرانا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے آپ سے تو زیادہ پرانی میں بھی نہیں ہوں, آپ سے تو اور بھی چھوٹی ہوں, مگر مجھے پتا تو آپ کو کیسے نہیں پتا؟ ادھر جرت نہیں کرتے آپ. اس کی وجہ یہ پالا کس نے تھا. چلیں میں اب اس پہ جنرل ضیاء الحق ہے نا, بھٹو کا قاتل, سورہ تو جس کے خلاف آپ نے ریفرنڈم نہیں کیا. سنیں تھوڑا سا گفتگو سن لیں. بات یہ نہیں ہے کہ پالا کس نے. آپ یا تو آج یہ بات ہو گئی پھر کہ اس میں پیپلز پارٹی کم سے کم قصوروار نہیں ہے, پھر یہ بھی مان لیں. اب یہ بھی کہنا چاہتے میں چودھری صاحب آپ کی جانب بات ہے. بس ہارون صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کو غصہ چڑھا ہوا ہے, پیپلز پارٹی جو ہے بھٹو کی روایت ہی آگے چلانے سے کترا رہی ہے. آج کہتی ہے کہ ہمیں جوڈیشری کے اوپر اعتماد نہیں, جنرلوں پہ اعتماد ہے, عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. جنرل ایک منٹ میں آپ سے ایک بات واضح کروں. آپ کو نیچے گریڈ کے ایک سرکاری ملازم کی تحقیق کے اوپر اعتماد ہے. 65 کے بعد اگر فوج نے اپنا معیار بنایا ہے نا, میں اس کو کرش نہیں کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ 3000 جوانوں کی شہادتیں ہیں فوج کے, اور جو بھی حکومت پاکستان پہ یا مملکت خدا پاکستان پہ بندوق اٹھائے گا آگے اس میں آئین کے تحت, میں اس کو غدار بھی کہوں گا اور اس سے جنگ بھی لڑوں گا. دیکھیں نہیں, یہ بات بڑی ممنون ہے, تعریف کرتی ہے, دل کے قریب لگتی ہے, لیکن اس ناکامی کا جواب کون دے گا؟ میں بہت مختصراً کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. ایک تو جو ہارون رشید صاحب نے کہا, میں اس کی وضاحت کر دوں. انہوں نے کہا جی کہ آپ بریفنگ نہیں لے رہے. ہم بالکل جو ابھی بریفنگ دی جا رہی ہے جوائنٹ سیشن میں, ہم اس کو لے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بہت واضح انداز سے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ بریفنگ نہ آ جائے اس وقت تک آپ پری ایمپٹ مت کریں. بریفنگ کے بعد آپ سوالات پوچھیں, جو لوگ وہاں بریفنگ دیں گے, جو سینئر افسران, اگر وہاں پہ وہ سوالات کا جواب نہیں دیں گے تو ہم پھر میڈیا کے ذریعے ان سے سوالات پوچھیں گے. تو لہٰذا ہم بریفنگ لے رہے ہیں. ہم نے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی اس ایشو کے اوپر, کوئی سیاست نہیں کی, کوئی ہم نے ایسے جذباتی اور وہ ایسے مکالمے نہیں پڑے گے جس سے صرف شاید عوام کی ہمدردیاں تو گھسیٹ سکتے, لے سکتے, لیکن فیکٹس کو ہم توڑ موڑ دیتے, ایسا ہم نے نہیں کیا. میں اس پہ بڑا حیران ہوا ہوں جو بھی فیصل صاحب نے بات کی ہے کہ ڈرون ہم لوگوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے نا فوج کی, میں عرض کروں کہ ہم ماشاءاللہ کہ پوری قوم, ساری سیاسی جماعتیں بدترین مخالف ہیں. 4 جنرلوں نے یہ مہم جوئی کی
آئین کو پامال کیا, سارا کچھ کیا, لیکن پچھلے 2 سالوں میں 4000 سے زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. 3000 کہہ رہے ہیں, فگر 4000 سے زیادہ ہے. ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قوم کہاں پہ کھڑی ہے. ہمارے شہری قتل ہو رہے ہیں, ہمارے فوجی جوان اپنا خون دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کے بس کی بات ہے, ان کا حوصلہ ہے یہ کرنے کو. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ہمیشہ پرچم لہرا دیا تو ہمارا ہی جن کا تکیہ کلام ہے نا مٹی ڈالیں, ان کو ساتھ ملانے کے بعد اب ان کا بھی تکیہ کلام یہی ہے کہ مٹی پاؤ. یہ تو حقائق کو نہ قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں, نہ فیس کر سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی حل ان کے پاس ہے. میں تو اتنا حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ سارے کے سارے اختیارات ہمیں انڈر لائن ہے وہ پڑھیے گا. میں یہ ہم نے تو یہ بات کی ہے کہ آپ کی چڑھا ہوا ہے. آج انہوں نے ایک سیاستدان کا کردار ادا کیا ہے, اسٹیٹسمین کا کردار ادا کیا. دیکھیں کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی ہیں کہ اس کی تائید کرنی چاہیے, مثلا بڑے پیمانے کی عدالتی تحقیقات, وہ تو صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹھیک پرسپیکٹو میں پٹ کرتے. یہ جو ریمنڈ ڈیوس کیس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ درست تناظر میں نہیں دیا ہے. اسی طرح اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے ہیلی کاپٹرز کا اندر آ جانا ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو. ایک نو آموز کی طرح ایک وہ سوال اٹھا رہے ہیں. معاملے کی نوعیت یہ ہے, دونوں پارٹیوں کی پالیسی میں ہے شفٹ, بالکل واضح نظر آ رہی ہے. ان کو وہم ہو گیا نون لیگ والوں کو کہ فوج جو ہے وہ ان کے خلاف ہے, کچھ کر رہی ہے. چودھری صاحب کو پتا, بہت دن سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک نہیں ریڈ کر رہی ہے سچویشن کو. بلوچستان سے واپس آنا چاہتے ہیں, امریکی پریشر بہت ہو گیا فوج پہ, ISI پہ. ریمنڈ ڈیوس والے کیس کے بعد اب تو بہت ہی بڑھ گیا. کاب لیگ کے لوٹوں سے انہوں نے کہا بھائی جہاں مرضی جاؤ, نون لیگ میں جاؤ وہاں جاؤ, اپنی مرضی سے گئے سارے لوٹے, جس کا دل جہاں چاہا وہاں گیا ہے. صورتحال ہے بہت نازک, اور یہ پرانا ملبہ جمع ہوتے ہوتے بہت ہو گیا. بدلا عابد صاحب نے ایک نیا بالکل عجیب دلچسپ نقطہ اٹھایا کہ یہ ایکسٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. افسوس کہ ان کی معلومات بالکل ناکافی ہیں. اپریل میں جنرل کیانی نے انکار کیا تھا ایکسٹینشن لینے سے. میری وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, یہ بات صحیح ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے کہنے پہ قبول کر لی. میری بات تو سنیں, وزیر اعظم نے کہا ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی, وزیر اعظم نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کی. میں تفصیلات بتا سکتا ہوں تاریخوں کے ساتھ کہ امریکن ایڈمنسٹریشن. اچھا, ایکسٹینشن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ایکسٹینشن لینے سے کوئی تعلق ہے اس کا واقعہ کا؟ یہ جو پورا جواز دیا تھا کہ ہمارے جو فرنٹس کھلے ہوئے ہیں, ہمارا دفاعی سسٹم جو ہے جو آج مکمل طور پہ ناکام ہے, ہم ابھی جو اصل ایلیمنٹس ہیں جناب والا یہ تیار ہے. اگر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے چین کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی کچھ کر نہیں سکتے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 1958 کے بعد شاید ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جو بگاڑ تھی اس کو سدھار دیا جائے. کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ اسی کا جواب ہم لیں گے واپس آ کے آفٹر ویری شارٹ بریک.